الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج درس کا اختتام ہے، یعنی جو درس چل رہے تھے، جو ٹرم چل رہا تھا، 6 منتھلی کورس جو آپ کا چل رہا تھا، اس کا آج یہ آخری کلاس ہے اور میرے سبجیکٹ کا بھی آخری کلاس. انشاءاللہ 16 دسمبر کو ایگزام اپنے ٹائم پہ، یعنی جو کلاس کا ٹائم ہے اسی کلاس کے ٹائم پہ ایگزام انشاءاللہ ہوگا. جیسا پہلے بھی ٹیچرز نے ہمارے اور ہمارے دوستوں نے بتایا کہ 4th لیسن سے، یعنی چیپٹر نمبر 4 سے لے کر کے 6 تک جو ہے کوشچن دیے جائیں گے. جو پچھلے ہو چکے ہیں ایگزام اس کے کوشچن نہیں دیے جائیں گے، ان لیسن سے کوشچن نہیں دیے جائیں گے، اس سے بھی کوشچن دیے جائیں گے. آپ حضرات اپنی آمادگی رکھیں اور تقریباً آپ کے پاس 2 ہفتے کا ٹائم رہے گا، چونکہ 16 دسمبر یعنی ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرے جمعے کو انشاءاللہ وہ ایگزام ہوگا اور وہی آبجیکٹیو کوشچن ہوں گے ایک لگانے والے، لیکن ہو سکتا ہے 50 کوشچن ہوں، جو بھی ہوں. بہرحال آپ حضرات اپنی آمادگی رکھیے، نوٹس تیار رکھیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سخت نہ ہو. کلاس کا موضوع جو ہمارا تھا، جو ہمارا ٹاپک ہے کلاس کا، جس کلاس میں آپ حاضر ہوئے ہیں آج، اس کا ٹاپک ہے دشمنوں کے شبہات اور اس کے جواب. میں نے جو اس سے پہلے کا درس میں نے جب لیا تھا تو اس میں نے عزاداری کے سلسلے میں ہونے والے اعتراضات اور امام حسین کے سلسلے میں ہونے والے اعتراضات پر گفتگو کی تھی. لیکن آج وہ سلسلہ ختم کر کے، چونکہ عزائے فاطمیہ قریب ہیں، عزائے فاطمیہ کے ایام قریب ہیں اور آج سے 4-5 دن کے بعد فاطمی ایام انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں، اور ہم بی بی سلام اللہ علیہا کی سیرت کو نشر اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش ہم سب کرتے ہیں ان ایام میں، اور عہد کرتے ہیں بی بی سے کہ بی بی ہم ان ایام میں کچھ آپ کے بارے میں جانیں گے اور جاننے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں گے اور خود بھی عمل کریں گے. لہذا آج کے جو ہمارے اعتراضات جو بھی ہوں گے وہ بی بی سلام اللہ علیہا سے اور ان کی شہادت سے متعلق، خاص طور ان کی شہادت سے متعلق ہمارے سارے اعتراضات اور ان کے جوابات انشاءاللہ ہوں گے. اور لائق واقع مبارکباد، لائق تحسین، لائق تعریف ہیں آپ حضرات، جو آپ حضرات اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے علوم آل محمد کو حاصل کر رہے ہیں اور اپنا 1 گھنٹہ ہفتے میں اس کلاس کے لیے وقف کرتے ہیں. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے کہ جنہوں نے رجسٹریشن تو کرایا کلاس میں، لیکن پابندی سے وہ کسی بھی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اگر کوئی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو برطرف کرے، اور اگر مشکلات نہیں تھیں، صرف کلاس کو ہلکے میں لیا اور اس پر توجہ نہیں دی، پروردگار ان کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے اعتراضات. سب سے پہلے میں اگر اپنے درس کو شروع کروں اور بی بی کی زندگی کے بارے میں گفتگو کروں اور ان پر ہونے والے اعتراضات پر بات کروں، بی بی کی فضیلت اور بی بی سے محبت ہماری زندگی کا ماحصل ہونا چاہیے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کریں. ہم اپنے ماں باپ سے کیسے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہماری محبت اسی طرح سے صدیقہ طاہرہ سے ہے یا نہیں؟ یہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے. لیکن ان افراد کا جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، چاہے والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، اور کوئی بھی اپنے ریلیٹیو ہوں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے، خصوصاً صدیقہ طاہرہ جو محور اور مرکز ہیں عصمت کا، ان سے محبت کریں. لہذا ایک حدیث بی بی کے سلسلے میں اور بی بی کی فضیلت پر
اور بیوی سے محبت اور بیوی سے ناراض ہونے کی مذمت پر ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہار الانوار جلد 27 صفحہ 116 پر، جس میں سرکار دو عالم جناب سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنہ۔ دیکھیے، ہم اگر والدین سے، بھائی بہن سے محبت کریں گے تو یقیناً یہ بھی ایک حکم خدا ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ اطاعت کرو اور ان سے محبت کرو، ایک حکم ہے، ثواب یقیناً ملے گا۔ لیکن اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کریں گے تو اس کا صلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے فہوا فی الجنہ معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ومن ابغضها فہوا فی النار، اور جو ان پر غضبناک ہو اور جو ان سے دشمنی کرے وہ جہنم میں ہوگا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت موطن ایسر تلک المواطن الموت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر کہ اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر تم کو فائدہ پہنچانے والی، 100 جگہوں پر، یعنی، اور اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں ان 100 جگہوں میں سب سے آسان جگہ جو ہیں وہ گنواتے ہیں۔ پیغمبر کی نظر میں سب سے آسان چیزیں، آسان جگہیں، آسان مقامات کہ جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کام آئے گی۔ اگر ہم نے محبت کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے تو ہمیں فائدہ پہنچائیے۔ کون سا موقع ہے اور کون سے مقامات ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو کون سا موقع؟ الموت۔ 100 جگہوں میں سے ساری جگہ تو نہیں بتائیں، آسان جگہ بتا رہے ہیں۔ آسان پیغمبر کی نگاہ میں دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ الموت والقبر والمیزان، موت، ایک تو موت کے وقت جناب فاطمہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو ہمیں حضرت فاطمہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ کتنا سخت مرحلہ موت کا ہے، لیکن اسے پیغمبر اکرم آسان شمار کر رہے ہیں۔ پھر قبر کی منزل پر جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے تب، اس کے بعد میزان، جب ہمارے اعمال کو میزان ترازو میں رکھا جائے گا، محشر کے دن ترازو میں رکھا جائے گا، تولے جا رہے ہوں گے کہ اچھے اعمال کا پلڑا زیادہ ہے یا برے، اس وقت جناب فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ اس کے بعد پھر فرمایا والمحشر، محشر میں، محشر جہاں ایک افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہ رہا ہوگا، سب پریشان سرگرداں، ایک واویلا ہوگی، ایک واویلا ہوگی، وہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کام آئے گی۔ اس کے بعد والصراط، سب سے اہم صراط، صراط پل سنا ہوگا، پل صراط پر جناب زہرا کی محبت، اور ایک اور محاسبہ، اور جب ترازو میں جو ہے رکھ چکا گیا اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا کہ اعمال زیادہ، کس اچھے اعمال زیادہ ہیں کہ برے اعمال زیادہ، اس وقت پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے آسان جگہیں ہیں فاطمہ کے لیے جہاں پر آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اس کے بعد پھر اور آگے فرماتے ہیں، جلدی اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بھیج دوں۔ فمن رضیت عنہ ابنت فاطمہ رضیت عنہ، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو گئی، رضیت عنہ، میں اس سے راضی ہو گیا، ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، اور جس سے میں راضی ہو گیا اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا، خوشنود ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ومن غضبت علیہ فاطمہ، اور جس پر فاطمہ ناراض ہو گئی، غضبت علیہ، میں اس پر غضبناک ہوا، ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ، اور جس پر
میں غضبناک ہو گیا، اللہ پھر اس پر غضبناک ہے۔ اس کے بعد یا سلمان، اب دیکھیں کتنی اہم، یا سلمان، اے سلمان، ویل لمن یظلمها ویظلم ذریتها وشیتها، کہ اے سلمان وائے ہو اس پر، لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس نے فاطمہ پر ظلم کیا، اور صرف فاطمہ پر نہیں، جس نے فاطمہ کی اولاد پر ظلم کیا، اور صرف فاطمہ کی اولاد پر نہیں، اپنا مرتبہ سمجھیں، آپ اپنا مرتبہ سمجھیں کہ پیغمبر نفرین اور لعنت کر رہے ہیں فاطمہ پر ظلم کرنے والے کو، فاطمہ کی اولاد پر ظلم اور فاطمہ کے چاہنے والوں پر ظلم کرنے والوں۔ شیعان حیدر کرار پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ مستحق بددعائے پیغمبر اکرم ہے۔ یہ ہے عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد میں اب آتا ہوں اعتراض پہ جلدی جلدی، اور آپ اپنا مائنڈ پورا بنا کے چلیے کہ پورا 1 گھنٹہ انشاءاللہ یہ کلاس رہے گا۔ اب مسئلہ اذان ہونے والی ہے، شاید ہو گئی، ہاں اذان ہو گئی ہے، صرف اذان ہو رہی ہے، ایک منٹ رک کر کے ہم پھر انشاءاللہ درس کو شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں اس سے پہلے کہ شبہ آپ کے سامنے پیش کریں، ابھی سے تعزیت حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بی بی کی شہادت شروع ہونے والی، ایام شروع ہونے والے، اسی سلسلے میں بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت کو جھٹلانے کے لیے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور ظالموں پر ان کے ظلم کا پردہ ڈالنے کے لیے شہادت سے انکار ہی کیا جاتا ہے۔ دشمن آتا ہے سرے سے انکار کرنے لگتا ہے، اور انکار کرنے کی وجہ طرح طرح کی دلیلیں، طرح طرح کی باتیں، بچکانہ باتیں لے کر کے آتا ہے، جس کا جواب ہمارے علماء نے بہت پہلے سے دے رکھا ہے۔ اور آج بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر آپ حضرات ابھی ڈالیں اس پر اگر آپ ڈال دیں تو آپ کو فوراً کھل کر کے آ جائے گا۔ اگر فارسی سائٹ اگر آپ لوگ پڑھیں ہو، فارسی میں، عربی، 2 زبانوں میں آپ کو سارے اعتراضات اس پر بھی نیٹ پہ بھی مل جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو مسلم ہیں، بہت غور سے سنیے گا، یہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، کہ جن کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے، یعنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، فریقین کی یعنی سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، اس کے باوجود ان کا انکار کیا جاتا ہے، ان کو جھٹلایا جاتا ہے، ان کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، ان کا سرے سے انکار کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ تو 2 طرح کے خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں کسی چیز میں، خائن، خیانت کرنے والا، ٹھیک ہے، 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ خائن وہ چیز ہے کہ جو مثال جو ریئلٹی سے ہٹ کر کے جو ہے وہ کام کرے، ٹھیک ہے، یا جو ریئلٹی ہے وہ بیان نہ کر کے کچھ اور بیان کرے، اسے وہ بھی خائن ہے۔ صرف مال میں خیانت کرنا، کسی کے مال کو لے لینا، یہی خیانت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ہم کچھ اور بیان کر رہے ہوں اور ہماری بات کو توڑ مروڑ کر کوئی بیان کر رہا ہو، تو جو توڑ مروڑ کر بیان کر رہا ہے وہ بھی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جو چیزیں مسلم ہیں، جن کی حقیقت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کو جھٹلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا 2 طرح کے خیانت کرنے والے، ایک خیانت کرنے والے وہ ہوتے ہیں اور اس لیے خیانت کرتے ہیں کہ ان کو حسد ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے خیانت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی کسی سے حسد ہو جاتی ہے تو اب اس کی بات کو غلط طریقے سے بیان کریں گے، تو یہ حسد ہے، حسد میں کچھ بھی آدمی کر گزرنے کو جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا خائن وہ ہوتا ہے، دوسری وجہ خیانت کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ مال اور منصب کی وجہ سے انسان خیانت کرتا ہے۔ کسی کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، جو خواہشات نفس کی پیروی جو کرتا ہے، جو خواہشات نفس، اپنی جو دلی خواہشیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، بھائی ہر آدمی مال و منال چاہتا ہے، لیکن جو سمجھدار ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے مال کہاں سے آ رہا ہے، ہر مال صحیح نہیں ہے، وہی مال صحیح ہے جس کی اجازت خدا نے دے رکھی ہے، وہ مال صحیح ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ہر مال کو ہم لے لیں تو ہم خیانت کار ہیں،
تو کچھ لوگ مال دولت اور اسباب کے لیے خیانت کرتے ہیں کہ بھائی ان کو کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو کہیں سے مال مل رہا ہوتا ہے، ان کا قلم اچھا ہے، اچھے رائٹر ہیں اور اچھا لکھتے ہیں، تو ان سے کہا گیا بھیا اتنا پیسہ ملے گا، اس کتاب میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کا تمہیں جو ہے وہ کرنا ہے، جواب دینا ہے، اور اس کتاب کی جو چیزیں ہیں اس کو باطل جو ہے شمار کروانا ہے، اس کو باطل ثابت کرنا ہے، اس کو غلط ثابت کرنا ہے. تو پھر وہ ظاہر مجبور ہو گیا. تو دو طرح خیانت کار ہیں. لیکن خیانت کار کی خیانت کسی نہ کسی مرحلے میں پکڑی جاتی ہے اس دنیا میں بھی، اور اوپر تو بہرحال پروردگار کے سامنے سب مسلم اور روشن ہے. لہذا جو اعتراضات ہوئے ہیں وہ بی بی کی ذات پر، ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان اس کو جانیں، ہمارے نوجوان بھائی بہنیں ان سے باخبر ہوں، اور صرف نوجوان ہی نہیں، نوجوان جانیں اور اپنے بزرگوں کو بتائیں. کیونکہ ہمارے بزرگ کیا ہے کہ نہیں، اب ہم بڑے ہو گئے تو کلاس نہیں کریں گے، مسئلہ یہ ہے ان کی شان کے خلاف، جبکہ یہ فکر اسلام کے خلاف ہے. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو آغوش کی منزل سے لے کر کے لحد کی منزل تک. جب اتنی وسعت اور اتنی کشادگی ہے، جب اتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے، تو ہم بلا وجہ کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ خیر بہرحال تو ایک اعتراض جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو جو ہے ایک افسانہ قرار دینے کے لیے، اس کو جھٹلانے کے لیے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ حقیقت ہوتی شہادت تو تاریخ شہادت میں اختلاف کیوں ہے؟ اگر حقیقت ہے واقعہ کہ بی بی کی شہادت ہوئی، دروازہ گرایا گیا، تو پھر تاریخ میں اختلاف کیوں ہے؟ یقیناً یہ بچکانہ سوال اور ہنسنے والا سوال ہے. پہلے میں عرض کر دوں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی اس جواب کو دینے سے پہلے، بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کس تاریخ میں ہوئی ہے؟ 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت کو بی بی دنیا میں تشریف لائیں. پیغمبر اکرم و حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے اس گوہر انمول سے نوازا ہے 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت کو. اور بی بی کی شہادت کی 2 تاریخیں زیادہ تر کتابوں میں آئی ہیں، گرچہ اور بھی ہیں، اور بھی تاریخیں بیان ہوئی ہیں، بہت سی تاریخیں. ایک تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے انتقال کے اور ان کی وفات کے 75 دن بعد بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی. ٹھیک ہے، بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی 75 دن کے بعد. اور ایک روایت یہ ہے کہ 95 دن کے بعد. ٹھیک ہے، 95 دن کے بعد بی بی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. خوب، اب 75 دن کے حساب سے اگر آپ حساب لگائیں گے تو رسول کا انتقال کب ہوا ہے؟ 28 صفر 11 ہجری. ٹھیک ہے، 28 صفر شیعوں کی کتاب کے حساب سے 28 صفر 11 ہجری کو جو ہے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے بعد اس کے 75 دن کے بعد اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کہا گیا کہ 13 جمادی الاولیٰ بی بی کی تاریخ ہوگی. 75واں دن 13 جمادی الاولیٰ. ٹھیک ہے، ایک یہ 95 دن کے اعتبار سے اگر شمار کریں گے تو وہ ہوگی جا کر کے 3 جمادی الثانیہ. ٹھیک ہے، 3 جمادی الثانیہ 11 ہجری، 3 جمادی الثانیہ کو بی بی. زیادہ مشہور تاریخ جو ہمارے یہاں ہے، ہمارے نزدیک ہے، علماء شیعہ نے جس کو زیادہ نقل کیا ہے وہ 95 دن والی روایت، یعنی 3 جمادی الثانیہ. اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اب تو چھوٹے چھوٹے گاؤں تک بھی عزائے فاطمیہ کی ایک لہر ہے، ایک دھوم مچی ہوئی ہے، اور ایک واقعاً سوگواری کا سماں ہوتا ہے کہ پہلی روایت سے لے کر کے دوسری روایت تک لوگ عزائے فاطمیہ مناتے ہیں. اللہ ان کو اجر عطا کرے. تو یہ 2 تاریخیں ہیں. جو پہلی تاریخ میں نے بتائی 75 دن کے، ایسا نہیں کہ وہ ہمارے شیعہ علماء نے نہیں لکھا ہے، بعض نے اس کو بھی لکھا ہے، جس میں سے اگر آپ دیکھیں شیخ کلینی علیہ الرحمٰن نے 75 دن کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. لیکن 95 دن والے کو زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہے. تو اس طرح سے 2 تاریخیں یہ ہو گئی. لیکن اب سوال دشمن کا یہی کہ تاریخوں میں اختلاف ہے
اس سے لگتا ہے، بلکہ مسلم اس نے فیصلہ کر دیا کہ تاریخوں میں اختلاف، شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس تاریخ میں، کوئی اس تاریخ میں، لہذا یہ ایک افسانہ لگ رہا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے دشمن کی، تو پھر اسلام کے بہت سے واقعات پھر افسانہ ہی کہلائے جائیں گے، کیونکہ تاریخ میں اتنا زیادہ اختلاف ہے۔ آپ کوئی بھی واقعہ لے لیں، خندق لے لیں، خیبر لے لیں، اور جو اسلامی واقعات اور آپ غور کر لیں تو آپ کو ملے گا کسی نے کوئی تاریخ لکھی ہے، کسی نے کوئی تاریخ لکھی ہے، کسی نے کوئی تاریخ لکھی ہے۔ اچھا، تو کیا مطلب یہ جو تاریخ الگ الگ راوی اور مورخ الگ الگ تاریخ لکھ رہا ہے، تو کیا ان اختلاف کی وجہ سے ہم واقعے کو بھی جھٹلا دیں گے کہ نہیں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، اس واقعے سے انکار کر دیں گے؟ یہ حماقت کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں ہوگی اگر ہم انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ، اختلاف کیوں تاریخوں میں؟ دیکھیں میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ پہلے زمانے میں، ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں جب واقعات یہ رونما ہوئے ہیں، اسلام جب آیا اور اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد، اس وقت جب کوئی چیز لکھی جاتی تھی، کس چیز پہ لکھی جاتی تھی آپ سب جانتے ہیں، لکڑیوں کی چھال پہ لکھی جاتی تھی، اور ترقی کیا زمانہ، کھال پہ، جانوروں کی، اونٹ کی کھال پہ لکھی جاتی تھی، جو مورخ ہوتے تھے سب لکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد بہت بات کی، کاغذ وغذ تو بہت بات کا مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ تو جب اس میں لکھا جاتا تھا تو پہلے یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ، اور ظاہر ہے لکھا عربی زبان میں جاتا تھا، چونکہ یہ سب واقعات عرب میں نازل ہوئے، زیادہ تر واقعات عرب میں ہوئے، یا جو بھی مورخ ہوئے وہ عربی داں ہوئے، تو وہ عربی میں لکھتے تھے۔ اور جب اس وقت عربی لکھی جاتی تھی تو ٹھیک ہے، اس وقت عربی میں نہ اعراب یعنی زبر زیر پیش نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی نقطے ہوتے تھے، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ لکھنے والا اور اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر مثال کے طور پر تو جیسی کوئی چیز لکھی، اگر نقطہ ہوگا، یا آج ہم سمجھتے ہیں اگر اس پر نقطہ ہوگا تو زو پڑھا جائے گا، زواد ہے، ٹھیک ہے، اگر نقطہ ہوگا تو زواد پڑھا جائے گا، نہیں تو سواد پڑھا جائے گا، آج تو ہم یہ سمجھ، لیکن پہلے نقطے نہیں ہوتے تھے، ان لوگوں کی اپنی کوئی الگ علامت ہوتی تھی جس سے وہ سمجھ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب پھر ان لوگوں نے اس طرح سے لکھ دیا تو پھر اب ایک زمانہ آ گیا، دوسرا زمانہ آیا، ٹھیک ہے۔ اب جب دوسرا زمانہ آیا، دوسرے لوگوں نے اس کی کاپی کرنا چاہی، تو اب آ گیا نقطے کا دور۔ جب نقطے کا دور آیا تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ عربی میں کوئی چیز تھوڑا سا خالی نقطے کی وجہ سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ یہ مثال اردو کی ہے، میں اردو کی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ عربی داں نہیں ہیں، اس لیے آسانی سے سمجھ لیں گے۔ جیسے خدا، ٹھیک ہے، اگر خا کے نقطے کو اوپر کر دیں گے، نیچے کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی جو انسان کاپی کر رہا ہوتا تھا یا دوسری کتاب میں منتقل کر رہا ہوتا تھا، دوسری تحریر لکھ رہا ہوتا تھا، تو اس سے یہی ہوتا تھا، نقطے میں غلطی ہو جاتی، سمجھ نہیں پاتا تھا، اوپر کا نقطہ نیچے، نیچے کا نقطہ اوپر ہو گیا، یا نقطے ہٹ گئے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ مشکل پیش آ جاتی تھی تاریخوں میں مشکل نقطے کی وجہ سے پیش آ رہی۔ اسی طرح سے یہ 75 اور 95 کی جو بات ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، عربی زبان میں 75 کو کہتے ہیں، 75 کو کہتے ہیں الخمس و سبعین، ٹھیک ہے، الخمس و سبعین یا سبعون کہتے ہیں، اور 95 کو کہتے ہیں 30 و 90۔ یہ لفظ تقریباً اگر آپ لکھیں گے ایک بار تو ملتے جلتے لگتے ہیں، ملتے جلتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ خود جب پریکٹس کریں گھر پہ جا کر کے خود ہی 70 اور 90، ٹھیک ہے، کافی حد تک ملتا ہوا ہے۔ 70 70 کو کہتے ہیں اور 90 کہتے ہیں 90 کو۔ تو اب اگر آپ دیکھیں پہلے زمانے میں نقطہ نہیں ہوتے تھے، اسی وجہ سے ہو سکتا ہے 90 والے نے 70 سمجھا، 70 والے نے 90 سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے سمجھا مثال کے طور پر 95 دن والی روایت سمجھ میں تو آئی، اصل لکھا اس میں 95 ہو کہ 95 دن کے بعد رخصت ہے، لیکن سمجھنے والے نے جب سمجھا تو اسے 75 دن، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے 75 دن میں بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہو، لیکن ایک نے جب ادھر سے نقل کر کے لکھا تو وہ اس نے سمجھا کہ نہیں 95 دن۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اگر انسان کو
لکھنے میں یا اس میں جو ہے غلطی ہو جائے تو وہ واقعہ غلط ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ آج ہم بھی کچھ اگر لکھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی ایک واقعہ ہم نظم وہ رقم کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، مثال کے طور ہم نے یہ لکھ دیا کہ رسول مثال کے طور پر 6 نہیں 7 تاریخ کو آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آئے تھے 7 تاریخ کو مثال کسی جگہ پہ، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو غلط ہے، رسول 6 آئے ہی نہیں، آپ انکار کر دیں کہ رسول آئے ہی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تاریخ غلط ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے 6 لکھا 7 کو آئے تھے، یہ تو ممکن ہے۔ تاریخوں کے اختلاف سے واقعات زیر سوال نہیں آتے ہیں، یہ سب۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اس کو مان لیں کہ بھائی ہاں تاریخوں کے اختلاف کی وجہ سے جو ہے واقعہ جو ہے زیر سوال آ جائے گا، واقعہ غلط ہے، تو پھر آپ اسلام کے کون کون سے واقعوں کو جھٹلائیں گے؟ شب قدر قرآن نازل ہونے کی نہ جانے کتنی تاریخیں لکھی ہیں، 21 کو نازل ہوا، روایتیں ہیں باقاعدہ، روایت میں بھی جائیں بعد میں 21 شب 21 کو نازل ہوا، ٹھیک ہے، شب 23 شب 19 اور روایتیں ہیں، آخری 10 راتوں میں کسی بھی تاریخ میں نازل ہوا، 27 کا بھی روایت ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں قرآن نازل ہی نہیں ہوا، اگر نازل ہوتا تو اتنا جو ہے اختلاف کیوں ہے تاریخ میں؟ تو تاریخوں میں اختلاف سے کوئی واقعہ جو ہے زیر سوال نہیں آ سکتا ہے اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ واقعہ بی بی کی شہادت کا کہ بی بی کی جو ہے مثال کے طور پر شہادت 13 جمادی الاولیٰ کی ہوئی ہے یا 3 جمادی الثانیہ کو ہوئی ہے، تو فریقین دونوں کتابوں نے نقل کیا ہے، بہت ساری تاریخیں نقل کی ہیں۔ تو یہ جو اعتراض ہے صرف اور صرف حسد یا وہی دشمن کا وہ آلائے کار، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم شہادت بی بی کی شہادت کا تذکرہ کریں گے تو پھر ہمیں یہ کس نے شہید کیا، کون تھا شہید کرنے والا، تو پتہ چلا وہ تو تھا وہی اسلام کا چولا پہنے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی اہم چیزوں کا جو ہے انکار کرنے پہ لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ اعتراض، پھر اگلا اعتراض بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگلا اعتراض یہ ہے کہ بی بی کی شہادت پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے نا کہ بی بی درو دیوار کے بیچ میں آ گئی، ظالم نے بی بی کے اوپر دروازہ گرا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، میں صرف شیعوں کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھا ہوا ہے، اسی لیے تو اسی کو چھپانے کے لیے تو اعتراض کر رہے ہیں، شبہ وارد کر۔ میں نے سب سے پہلے درس میں آپ کو اگر یاد ہو تو ذکر کیا تھا کہ دشمن جو ہے شبہ کیوں ایجاد کرتا ہے، کیوں شبہ پیدا کرتا ہے، بہت سی وجہ بتائی تھی، ٹھیک ہے، بہت سی وجہ بتائی تھی، تو اس کو انشاءاللہ دیکھیے۔ تو ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک اعتراض یہ ہوا کہ یہ عرب کے غیرت کے خلاف ہے کہ مرد کے ہوتے ہوئے جو ہے، یہی تو ہے نا کہ جب بی بی کو محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آیا ہے اور ابو الحسن کو پکار رہا ہے، تو بی بی گئی دروازے کے پاس، تبھی تو دروازہ ان کے اوپر گرا ہے۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بی بی جو ہے دروازہ کھولنے کے لیے جائیں جبکہ مرد موجود ہو، اور عرب کی غیرت کے یہ خلاف ہے کہ مرد کے ہوتے ہوئے عورت دروازہ کھولے، لہذا یہ صرف افسانہ ہے کہ دروازہ گرایا گیا اور کچھ نہیں۔ یہ دشمن کا اعتراض اور شبہ، سمجھ گئے؟ شبہ سمجھ گئے؟ شبہ اگر سمجھ گئے تو جب آپ آگے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ شبہ یہی ہے کہ نہ کوئی دروازہ گرا ہے نہ کچھ، کیوں؟ جناب زہرا دروازہ کھولنے آئی ہی نہیں ہے، کس نے کہا ہے دروازہ کھولنے کے لیے آئی ہے؟ مرد کے ہوتے ہوئے اور دروازہ کھولتی نہیں ہے عرب میں۔ پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازہ کھولنے نہیں آئی، کس نے کہا دروازہ کھولنے آئی تھی؟ بلکہ وہ آئی تھی کہ وہیں سے جواب دے کر کے دشمنوں کو واپس کر دیا جائے، اندر نہ جائیں۔ علی کو چونکہ ظاہر سی بات ہے جان رہی تھی علی کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، لہذا وہیں سے جواب دے دیا جائے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ مرد کے ہوتے ہوئے عرب میں عرب کی غیرت کے خلاف ہے کہ عورت دروازہ کھولے، یہ تاریخ کے خلاف باتیں ہیں، یہ حقیقت کے برخلاف باتیں۔ میں ابھی آپ کو ایک دو چیزیں جو ہے گناؤں گا کہ باقاعدہ تاریخ میں ان کے ہاں لکھا ہوا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں،
میں ابھی بتاتا ہوں کہ عورت جب مرد کی موجودگی میں عورت دروازہ کھولتی یا نہیں کھولتی ہے، عرب میں کھولتی تھی یا نہیں کھولتی. ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا، یہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا رسول کی زوجہ ہیں، ان کے گھر پر تشریف فرما تھے. ٹھیک ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکایا تو رسول نے کہا اے ام سلمہ افتحی لہ الباب، اٹھو اور اس شخص کے لیے دروازہ کھول دو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب کسی کی مجال ہے جو یہ کہے کہ رسول خدا نہ کرے خاکم بدہن معاذ اللہ کہ رسول جو ہے بے غیرت تھے، خود موجود تھے اور بھیج دیا بیوی کو دروازہ کھولنے کے لیے. ہے کسی کی مجال کھل کے کہہ سکے؟ لیکن کھل کے تو نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہ اعتراض کر کے انڈائریکٹلی نبی کو بھی زیر سوال لا رہا ہے. نبی نے ایسا کیا ہے، دروازہ کھولا. ایک دوسری مثال، پھر رسول عائشہ کے گھر میں تھے، یہ بھی رسول کی افسوس بیوی. ٹھیک ہے، یہ بھی امام علی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. ٹھیک ہے، رسول نے عائشہ سے کہا قومی وفتحی لہ الباب، کھڑی ہو اور جاؤ علی کے لیے دروازہ کھولو. احتجاج طبرسی میں یہ بات لکھی ہوئی. خوب، اس کے بعد پھر میں آخر میں جو بات، تو یہ واضح ہو گیا کہ کسی عورت کا مرد کی موجودگی میں دروازہ کھولنا نہ عرب میں معیوب تھا اور نہ آج کے زمانے میں معیوب ہے. ہم بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسی حالت سچویشن ہوتی ہے ویسا کام کرتا ہے آدمی. کبھی خود کھول دیتا ہے، کبھی ضرورت سمجھتا ہے کہ نہیں ہم نہ جائیں، کسی سے کہہ دیتے ہیں. عورت سے کہہ دیا بھائی دیکھ لو کون ہے دروازہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نہ اس میں کوئی قباحت ہے، نہ شرعی ممانعت ہے، اور نہ اس عرب میں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن بہرحال اعتراض کرنے والا کہاں سے نقطے لاتا ہے اور کہاں سے پوائنٹ لاتا ہے، تو وہ تو اپنے ظاہر سی بات ہے اپنے پیشوا اپنے رہنما شیطان سے ہی لے کر کے آتا ہے ایسے پوائنٹ. خیر، اور آخری بات میں نے عرض کیا کہ بی بی سلام اللہ علیہا دروازہ کھولنے نہیں گئی تھی. ٹھیک ہے، بلکہ دروازے کے پاس گئی تھی تاکہ اگر کھولنے جاتی تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہاں دروازہ کھولنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیوں کھولتی دروازہ؟ وہ تو جان رہی تھی دروازہ کھولے گا اندر چلے آئیں گے اور علی کو لے کر کے چلے جائیں گے، تو وہ کیوں دروازہ کھولتی؟ دروازہ تو گرا دیا گیا تب اندر گھسا ہے، بلکہ وہ وہیں سے جواب دینے کے لیے گئی تھی. یہ ایک اعتراض اور اس کا دو اعتراض. تیسرا اعتراض میں آپ کے سامنے جلدی پیش کر دوں. تیسرا کہا جاتا ہے کہ اس شہادت کو جھٹلانے کے لیے کہ کیوں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی کے اوپر جناب زہرا کے اوپر دروازہ گرایا گیا. کیسا دروازہ؟ پہلے زمانے میں دروازہ ہی کہاں ہوتا تھا. اب بتائیے، اب اس سے زیادہ ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہوگی. یعنی پہلے عرب میں دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. لوگوں کے جو گھر ہوتے تھے وہ بغیر دروازے کے ہوتے تھے، خالی اس پر جو ہے کھجور کی جو ہے چٹائی پڑی ہوتی تھی. دشمن کا اعتراض ہے، اس کا کہنا ہے اس پر جو ہے کھجور کی یا کسی اور چیز کی جو ہے خورمے کی چٹائی وغیرہ پڑی ہوتی تھی، اور پردہ یا تو پارچہ پڑا ہوتا تھا، کپڑا پڑا ہوتا تھا، دروازے نہیں ہوتے تھے. واقعاً خدا عقل دے دشمن کو اس طرح کے اعتراضات کرنے سے پہلے، چونکہ یہ تو خلاف قرآن بات ہے. خلاف قرآن بات ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 61، سورہ نور آیت نمبر 61 میں اس چیز کو ثابت کیا جائے گا کہ پہلے دروازے ہوتے تھے. سورہ نور میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے لیس علی العامى حرج. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے عامہ پر. عامہ کہتے ہیں اندھے کو. ٹھیک ہے، عامہ یعنی اندھا. لیس علی العامى، عامہ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی العارج، اور عارج یعنی لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. عامہ یعنی اندھا اور عارج یعنی لنگڑا. ولا علی المریض، اور کوئی مریض پر بھی حرج نہیں. کس چیز کا حرج؟ وہ ابھی آگے آئے گا. ولا علی انفسکم، اور تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں. کس بات میں؟ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے اپنے گھروں میں کھاؤ پیو. تمہارا کھانا ہے، تم اپنے گھر میں کھانا کھاؤ.
نہ کوئی لنگڑے کے لیے پابندی ہے، نہ اندھے کے لیے پابندی ہے، نہ مریض کے لیے پابندی، نہ تمہارے لیے پابندی ہے کہ اپنے گھروں میں تم کھاؤ، کوئی پابندی نہیں. اور نہ ہی پابندی ہے او بیوت آبائکم، اور نہ تمہارے لیے پابندی اس بات میں ہے کہ اپنے باپ کے گھر پر کھاؤ، باپ کے گھر پہ کھانا کھاؤ. آبائکم، آبا باپ، بہت سے باپ، اپنے باپوں کے گھر پہ کھاؤ. او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھر میں کھاؤ. ٹھیک ہے. او بیوت اخوانکم، اخوان بھائی، اور اپنے بھائیوں کے گھر پہ کھاؤ. او بیوت اخواتکم، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کے گھر پہ کھاؤ پیو. ٹھیک ہے. او بیوت اعمامکم، اور نہ کوئی حرج اس بات میں ہے کہ تم اپنے چچاؤں کے گھر پہ کھاؤ. اعمام چچا. او بیوت اماتکم، اور کوئی حرج نہیں کہ تم اپنی پھوپھیوں کے گھر پہ کھاؤ. اماتکم پھوپھی. او بیوت اخوالکم، اور نہ ہی پابندی اس بات میں ہے کہ تم اپنے ماموں کے گھر پہ کھاؤ، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں. او بیوت خالاتکم، اور نہ ہی اس بات میں پابندی ہے کہ اپنی خالات کہتے ہیں جو ہے خالہ، اپنی خالاؤں کے گھر پہ کھاؤ. اخوال ماموں. ٹھیک ہے. اصل چیز یہاں پہ جو بیان کرنا ہے اب آ رہی ہے. او ما ملکت مفاتحتن، ٹھیک ہے. اور نہ اس بات پہ پابندی ہے کہ جس کی چابیوں کے مالک تم ہو، ٹھیک ہے، جس کے گھر کی چابیوں کے مالک تم ہو اس کے گھر پہ تم کچھ کھاؤ. یہ اصل ہمارا جو ہے ہماری دلیل. او ما ملکت مفاتحتن، اور نہ اس بات میں پابندی ہے کہ جن کے گھروں کی چابی بطور ملکیت تمہارے پاس ہو تم کھاؤ. اب بتائیے چابی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اگر دروازہ نہیں تھا گھروں میں تو یہ چابی کی قرآن کن چابیوں کی بات کر رہا ہے؟ کہ جن کے گھروں کی چابی تمہارے پاس ہے تو تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں کہ تم ان کے یہاں کھا سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو. یعنی کیا مطلب؟ تفسیر دیکھیں جا کر کے. یعنی اگر کوئی آپ اپنے گھر کی چابیاں گھر کی سپرد کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے ہم جا رہے ہیں بھائی، یہ ہمارا گھر ہے، آپ کے حوالے گھر ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ آپ نہ کھائیے گا، ٹھیک ہے، تو قرآن نے اور شریعت نے اجازت دی ہے. یعنی آپ کو جب وہ اپنے گھر کا مالک بنا کے جا رہا ہے، آپ کو اپنے گھر کا امین بنا کر کے جا رہا ہے، جب آپ کو اپنے گھر کی چابی دے سکتا ہے تو اس کے ہاں جو کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. اصل مسئلہ کھانے اور پینے نہیں ہے. یہاں پہ اس آیت سے ہمیں جو بیان کرنا تھا وہ ہمارا کھانا اور پینا جو ہے ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ثابت یہ کرنا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کے گھروں کے چابی تمہارے پاس ملکیت کے طور پر موجود ہے تم وہاں پہ کھا دو. یعنی گھر کی چابی کا مطلب کیا ہے؟ گھر کی چابی دروازے کی ہوگی تبھی تو تم جا سکتے ہو اندر. ایک بات یہ قرآن کے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد دوسری مثال ان کی کتاب سے میں لے کر کے آتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کی سب سے مشہور کتاب جسے کہتے ہیں صحیح بخاری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 105، اس میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ان کی صحیح بخاری کی کتاب میں جو میں نے بتایا جلد 6 صفحہ نمبر 105 پر لکھا ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ رات کو دروازہ بند کر کے سویا کرو. جب رات ہو جائے تو گھر کے دروازے بند کر دیا کرو. ٹھیک ہے. یعنی پیغمبر حکم دے رہے ہیں راتوں میں دروازوں کو بند کر دو. تو جب دروازے ہوتے ہی نہیں تو بند کس کو کرنا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پردے لگے ہوں کہا جائے کہ پردوں کو جو ہے بند کر دو. ٹھیک ہے. پردے بند نہیں کیا جائے، پردے ڈالے جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کھجور کی چٹائی کہیں پڑی ہوئی ہو؟ چونکہ آپ لوگ ابھی بہت زمانہ آگے پیچھے جا سکتے ہیں، بہت زیادہ سالوں کی بات نہیں، پہلے زمانوں میں جو ہے دروازے کے پاس بھی دروازے جو ہوتے تھے اس میں چٹائیاں لگا دی جاتی تھی. دروازے بھی ہوتے تھے، چٹائیاں اس لیے لگا دی جاتی تھی کہ دروازے عام طور سے کھلے رہتے تھے. دیکھیے دروازے عام طور سے کھلے رہتے تھے. یا اللہ، یہاں سے یہ چلا گیا ہے. ہاں آگے. عام طور سے دروازے تو کھلے رہتے تھے چونکہ دنوں میں دروازے کھلے رہتے تھے، اور آج بھی ہمارے یہاں دروازے عام طور سے گاؤں دیہاتوں میں کھلے رہتے. شہروں کی بات تو ایک الگ ہے.
لیکن اس کے سامنے وہ چٹائی ایک ڈال دیتے یا پردہ ڈال دیتے تھے کہ لوگ جو آنے جانے والے گزرے تو گھر پہ پردہ جو ہے سامنا نہ پڑے، بے حجابی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، اس کے لیے لوگ آج بھی لگے ہوتے ہیں، لوگوں کے یہاں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ خود کہا جا رہا ہے کہ راتوں کو دروازوں کو جو ہے بند کر کے سو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے ہوتے تھے تبھی پیغمبر بند کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں پھر آپ کو صحیح بخاری سے نقل کر رہا ہوں کہ راوی کہتا آیا رسول کے پاس اور رسول سے سوال کیا یہ بتائیے کہ آنے والا کہتا ہے کہ دو طرح سے اس میں بات آئی ہے، اس میں صحیح بخاری میں کہ کسی نے پیغمبر سے پوچھا اور پھر اس میں آیا کہ نہیں کسی نے جو ہے انس بن مالک کوئی تھے گزرے ہیں، یہ وہ والے انس نہیں جو رسول کے بہت صحابی تھے، گرچہ یہ بھی اہل سنت انہیں بھی صحابی شمار کرتے، کہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا دروازہ جو گھر کا دروازہ تھا ایک پرلے کا تھا یا دو پرلے کا تھا؟ راوی آیا سوال کرنے لگا کہ بھائی ایک ہوتے نا دروازے، آج کل تو زیادہ تر ایک پرلے کے دروازے چلنے لگے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم لوگوں کے ہاں دیکھنے ملتے دو پرلے کے بھی دروازے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا جو دروازہ گھر کا تھا وہ ایک پرلے کا تھا یا دو پرلے کا تھا؟ اگر ایک پرلے دو پرلے کا تھا یہ حل ہو جائے تو یہ بھی بتائیے کہ کس چیز کا بنا تھا، کس لکڑی کا بنا تھا، کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے ان کی طرف یہ نسبت دے رہے ہوں، کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے ایک مخصوص لکڑی کا تھا اور ایک پرلے کا دروازہ تھا، ایک پرلے کا تھا اور ایک مخصوص لکڑی ساج، ٹھیک ہے، اب اردو میں اس کو اب ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اس کا بنا ہوا تھا۔ تو یہ سارے جو باتیں ہیں ساری باتیں ہیں اور جو نمونے ہم نے پیش کیا یہ خود واضح کر رہے ہیں، اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دروازے موجود ہوتے تھے، یہ صرف بی بی کی شہادت پر پردہ ڈالنے کے لیے اور بی بی پر جو ظلم ڈھایا گیا ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے کرتوتوں، اپنے گندے اور کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دشمن نے اس طرح کے اعتراضات کیے۔ اس کے بعد پھر اگلا ایک اعتراض اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ابھی وقت ہے اچھا خاصا، میں جلدی سے کون سا اعتراض کروں، کئی ایک بچے ہیں، اچھا ہاں میں ایک یہ والا بیان کروں۔ ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بی بی پر یہ ظلم ہوا اور ظلم کرنے والے یہ افراد ہیں، یہ مرد آئے تھے اور انہوں نے بی بی مظالم ڈھائے، گھر گرایا، ساری چیزیں آپ حضرات مصائب میں سنتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا ایک اور اعتراض خنداور اور ہنسنے والا اعتراض کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مرد عورت پر یہ ظلم کرے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی مرد اس طرح کا ظلم عورت پہ کرے، وہ بھی رسول کی بیٹی۔ یہی تو رونا ہے، یہی تو رونا ہے، اور یہی روتی ہوئی بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی کہ وہ جو ہمارے بابا کے ارد گرد گھومتے تھے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ چکر لگاتے رہتے تھے ہمارے بابا کے آس پاس، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے اور بابا کے اٹھ جانے کے بعد کیا ہے، اور اسی بات پہ تو بی بی کا گریا تھا، اسی بات پہ تو ہمیشہ آنسو بہاتی رہتی تھی، اور پوری ایک داستان آپ کے سامنے ہے۔ اس کا جواب کیا دینا ہے، کیا ہوگا اس کا جواب؟ دیکھیے واقعاً یہ کہنا تو بالکل حماقت ہے کہ شبہ کرنے والے کو واقعاً کوئی علم نہیں ہے، اس کو تاریخ کی خبر نہیں ہے، اس کو روایات کی خبر نہیں، یہ کہنا تو بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ سب اس کو پتا ہے، صرف وہی تعصب، اس پر پردہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر دیکھا جائے آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام اور تاریخ اسلام سے پہلے کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں مظالم سے بھری ہوئی ہے، عورتوں پر ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے عورتوں پہ ظلم کوئی نیا ظلم تو کیا بی بی پہ ہو رہا تھا، مطلب پہلی بار یہ کہا جائے کہ اگر مثال کے طور پر آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ڈھایا گیا، پہلے تو عورت پہ کبھی نہیں ڈھایا گیا ہے، نہ اس کے بعد کبھی ڈھایا گیا ہے، تو یہ صرف ناانصافی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ بات کہنا۔ کیوں؟ تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے، میں نے مضمون تاریخ آپ دیکھیں عرب میں پہلے کیا تھا، بچی کو درگور کر دیتے تھے، قبر میں زندہ دفن کر دیتے تھے، کیا یہ بچی کیا کل کی عورت نہیں تھی؟
جب ایک بچی کو دفن کر سکتے تھے، ان کے اندر اتنی جو ہے انسیت اور اتنی جو ہے اتنا دل نرم نہیں تھا کہ وہ بچوں پر رحم کرتے اور انہیں نہ دفن کرتے جائے کہ اب اس کی کیا وجہ تھی، وہ پوری ایک داستان ہے، وہ ایک الگ بحث. لیکن یہ کام مرد ہی کرتا تھا. کہیں نہیں ملے گا کہ عورت نے جا کر کے دفن کیا تھا. آپ نے سنا نا پہلے عرب میں دفن کر دیتے تھے. ایک بات. پھر آ جائیے اسلام آنے کے بعد، جب اسلام آنا چاہ رہا ہے، جناب سمیہ کا نام سنا ہے؟ کون ہے یہ؟ جناب سمیہ بن خباب، عمار یاسر کی ماں، جناب عمار یاسر کی ماں. جناب عمار یاسر کون؟ رسول کے صحابی، اسلام کی مجاہدہ، اسلام کی پہلی شہیدہ. کیسے شہید کیا گیا ان کو؟ کون شہید کرنے والی کوئی عورت تھی، کوئی خاتون تھی؟ نہیں، مرد ایسا عورت کے ساتھ. اور یہ شہید ہونے والی کیا، یہ سمیہ، جناب سمیہ کون تھی؟ یہ بھی تو ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی. ان کو قتل کیا گیا نہیں کیا گیا؟ شہید کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اور اس زمانے کو جائیے، واقع کربلا میں آ جائیے، مظالم کی بات ہے نا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کس طرح سے اہل حرم پہ مظالم ڈھائے گئے، اس میں خواتین پہ. آپ سوچیں، گریہ کرتے ہیں نا اس پر، کیسے کیسے مظالم. اور کون تھا؟ مرد ہی تھے. یہ شقی القلب مرد تھے، سخت دل رکھنے والے مرد تھے. صرف خواتین پہ مظالم، درے مارنا، کوڑے مارنا، بچوں پر تازیانے مارنا، یہ کون تھا؟ اور کس پر ظلم کر رہے تھے یہ لوگ؟ اور تاریخ میں ماضی قریب میں چلی جائیے، ماضی قریب میں چلے جائیں آپ لوگ. نام سنا ہوگا آپ نے، بنت الہدا، شہیدہ بنت الہدا کون تھی؟ حضرت باقر آیت اللہ صدر کی جو ہے، آیت اللہ صدر جو گزرے ہیں، ان کی بہن مجتہدہ، خود مجتہدہ تھی. جو صدام نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ سارے اعتراضات کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں ایک مرد کیسے عورت پہ کر سکتا. اور آج بھی سب چھوڑیے، ابھی آج موجودہ زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے عورت پہ کتنے مظالم ہوتے ہیں. آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی داستانیں سنتے ہیں، کہیں آج یہ ہو گیا، کہیں اس کے ساتھ یہ کر دیا. یہ کرنے والی کوئی عورت نہیں ہوتی ہے، سب مرد ہوتی ہے. اس طرح کے اعتراضات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف یہ ان حقائق پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جو مسلم اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں. اور بھی اعتراضات ہیں، لیکن ہم یہیں پر روکتے ہیں. اور اپنی آخری بات آپ کے سامنے پھر سے ہم عرض کرتے ہیں، جو لوگ نہیں تھے شروع کلاس میں، کہ انشاءاللہ جو سبجیکٹ آپ نے پڑھے ہیں ان کو پر آپ نے جو ہمارے اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، ہمارے دوستوں سے، اللہ آپ حضرات کو اور توفیق دے اور علوم آل محمد کو مزید حاصل کرنے اور نشر کرنے کی توفیق دے. ہم خود آپ کے شکر گزار ہیں اپنے ساتھیوں کی جانب سے. البتہ سب نے فرداً آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ حضرات نے علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ 16 دسمبر کو امتحانات ہیں، اس کی آمادگی ابھی سے کریں. نوٹ والا سوال وہی ہے کہ جس کے نوٹ اچھے ہوں گے ان کو انعام سے نوازا جائے گا. اور نوٹس سبمٹ کرنے کی وہی آخری تاریخ 16 دسمبر ہی ہوگی. 16 دسمبر کو امتحان اپنے وقت پر، جس ٹائم کلاس ہوتا ہے اسی ٹائم پر انشاءاللہ کلاس ہوگا. جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں آپ اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کو آڈیو یا ویڈیو نہیں ملا تو جو اس پر ذمہ داران ہیں گروپ پر، ان سے آپ لے سکتے ہیں. اور باقی کوئی شاید بات اگر آپ کو پوچھنا ہے یا سوال کرنا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.